بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا قرآن مجید میں اور احادیث میں ایرانیوں کا یعنی حضرت سلمان فارسی کی جو قوم ہے اس کا کہیں پر کوئی ذکر ملتا ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے بعض لوگوں سے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کی جو قوم ہے، فارس کے جو رہنے والے ہیں، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہے، تو وہ ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ قرآن اور حدیث میں حضرت سلیمان فارسی کی قوم یعنی کہ ایرانیوں کا ذکر کہیں پر ملتا ہے، فارس کے رہنے والوں کا ذکر کہیں پر ملتا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو حدیث کی جو سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کے جلد نمبر 2 پارہ نمبر 20، جلد نمبر 2 پارہ نمبر 20، کتاب التفسیر میں سورہ جمعہ کی تفسیر، میں صفحہ نمبر 1094 کے اوپر ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 پارہ نمبر 20، کتاب التفسیر، صفحہ نمبر 194، حدیث نمبر 2005، سورہ جمعہ کی تفسیر۔ لکھا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جب اس آیت پر پہنچے وَآخَرِینَ مِنْہُمْ، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی آخری زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ آخرین منہم، وہ آخری زمانے کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے 3 بار یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، میں نے 3 بار یہی سوال کیا۔ اس وقت ہم لوگوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان پر رکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان پر رکھا یعنی سلمان فارسی پر رکھا، پھر فرمایا اگر ایمان سریا پر ہوتا یعنی زمین سے بہت دور ہوتا، یعنی زمین سے بہت اونچا ہوتا، تب بھی ان لوگوں یعنی اہل فارس میں سے کئی آدمی وہاں تک پہنچ جاتے، یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے وہاں تک پہنچ جاتا۔ یعنی سورہ جمعہ کی جو آیت ہے وہ آخرین منہم، اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آخری زمانے کے جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ وہ اس کی اگر وہ اس کی قوم ہے، یعنی حضرت سلمان فارسی کی قوم یعنی اہل فارس ہیں، یعنی اہل ایران ہیں، اور فرمایا کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا جائے، سریا سے مراد، سریا ایک ستارے کو کہتے ہیں، ایک ستارہ ہے سریا جو بہت دور ہے، زمین سے بہت دور ہے، یعنی ایمان اگر بہت دور بھی چلا جائے تب بھی اس کی قوم میں سے یعنی اہل فارس میں سے، اہل ایران میں سے کچھ لوگ، یا یہ فرمایا کہ ایک آدمی یا کچھ لوگ اس کو واپس لے آئیں گے، یعنی ایمان ان میں آ جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ یعنی جو میں اس سے مفہوم سمجھاؤں وہ یہ کہ آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ ایمان لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، بس جیسا کہ دیگر بھی احادیث میں، صحیح بخاری کی اور دیگر احادیث میں ملتا ہے کہ بس صرف زبان پر ان کے دین ہوگا، اسلام ہوگا، قرآن ہوگا، حدیث ہوگا، لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا ہوگا وہ۔ تو ایرانیوں میں سے یعنی اہل فارس میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس کو ایمان کو واپس لیں گے، یعنی وہ صحیح معنوں میں اہل ایمان ہوں گے۔
اب ہم آ جاتے ہیں المستدرک علی الصحیحین، مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3، اس کے صفحہ نمبر 483 کے اوپر ایک روایت بیان ہوئی ہے، وہ سورہ سورہ محمد کی تفسیر میں ہے۔ سورہ محمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے المستدرک علی الصحیحین کو آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر لکھی گئی کتاب ہے، اور جو صحیح حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں آ سکی ہیں وہ المستدرک علی الصحیحین میں جمع کی گئی ہیں، اور المستدرک للحاکم، امام حاکم نے یہ لکھی ہے، اور اس کی کتاب التفسیر القرآن جلد نمبر 3، کتاب التفسیر القرآن میں حدیث نمبر 3709، 3709 سورہ محمد کی تفسیر میں، اس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، اگر تم منہ پھیر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، یعنی دوسری قوم لے آئے گا اگر تم لوگ منہ پھیر لو گے تو اس کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے جو قوم لائے گا وہ کون ہوگی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم منہ پھیر لیں، یعنی صحابہ کرام اگر منہ پھیر لیں تو اللہ تعالیٰ جو قوم ہمارے بدلے میں لے کر آئے گا وہ کون سی قوم ہوگی؟ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ ایرانی اور اس کی قوم ہے، یعنی حضرت سلمان فارسی کی قوم جو ایرانی ہے وہ قوم ہوگی جو صحابہ کرام کے بدلے میں آئے گی۔ صحابہ کرام کے بدلے سے مراد یہ ہے کہ جس زمانے میں صحابہ کرام نہیں ہوں گے، جو میں سمجھاؤں بات کو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام اگر دین سے پھر جاتے ہیں تو پھر ان کے بدلے میں کون ہوگا جو دین کے اوپر کاربند رہے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلیمان فارسی کی قوم، حضرت سلیمان فارسی کی قوم یعنی ایرانی قوم یا اہل فارس جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ دو میں نے احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اب دو آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 133، سورہ نساء کی آیت نمبر 133، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے، اے لوگو، اگر وہ چاہے یعنی اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 123 پر ہے، روایت میں وارد ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ آخرین سے مراد اس کی قوم ہے، یعنی فارس والے، ایران کے اجمی، یعنی سلمان فارسی کی جو قوم ہے، جو فارس والے ہیں، جو ایرانی ہیں، جو اجمی ہیں، ان کی قوم مراد ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 33 کی تفسیر ہے، میں اس کی انشاءاللہ پکچر بھی بنا کر آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے اور وہ ہے سورہ فتح، سورہ فتح کی سورہ فتح کی آیت نمبر 2، سورہ فتح کی آیت یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 38، سورہ محمد کی آیت نمبر 38، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارے سوا دوسری قوم بدل دے گا، اگر تم منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارے سوا دوسری قوم بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے
یہ اسی آیت کی تفسیر جو ہے وہ المستدرک علی الصحیحین سے میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو روایت کیا تھا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی تفسیر میں کہ تفسیر صافی کے صفحہ نمبر 467 پر بحوالہ تفسیر مجموع البیان منقول ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے؟ اس وقت حضرت سلمان فارسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ اور اس کی قوم، یعنی سلمان فارسی اور اہل فارس، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا پر بھی لٹک رہا ہوگا تو فارس یعنی ایران کے لوگ اسے لے آئیں گے۔ یعنی سریا سے مراد یہ کہ بہت دور چلا گیا ہوگا ایمان لوگوں کے دلوں سے خارج ہو گیا ہوگا، نکل گیا ہوگا، تب بھی اہل فارس جو ہیں، ایرانی لوگ جو ہے اسے واپس لے آئیں گے، یعنی ان کے دلوں میں ایمان دوبارہ آ جائے گا۔ تو یہ دو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور دو احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہیں، اس کے بارے میں کہ حضرت سلمان فارسی کی قوم جو اہل فارس ہیں، اور اہل فارس کو آج کل ہم اہل ایران کہتے ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں فارس نام تھا اس کا، آج کل اس کو ایران کہا جاتا ہے۔ تو ایرانیوں کے بارے میں قرآن مجید میں دو آیات اور دو احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ ایمان اگر سریا پر بھی چلا جائے، دور بھی چلا جائے، تب بھی وہ اس کو لے آئیں گے، اور جو لوگ بگڑ جائیں گے، جو ایمان سے دور چلے جائیں گے، جو دین سے دور چلے جائیں گے، تو ان کے بدلے میں اللہ اہل فارس کو لائے گا۔